آج 10 ذی الحج ہفتے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے۔ اس دن کا سب سے بڑا عمل اور سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو لوگ ابھی تک اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکے وہ لوگ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اتنا پیسہ ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو شخص بھی اس دن میں اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ان مبارک اور بابرکت دنوں میں جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں، پھر نصیب کھلتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، پھر ہر گھر کا مقدر سنورتا ہے۔ اسی لیے باقی دنوں کی طرح اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہم اس مبارک دن میں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے فوراً حالات بدلیں گے۔ آپ کے دل میں جو خیال بھی آئے گا اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ جس نے کر لیا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، بلکہ جس گھر میں یہ عمل کر لیا جاتا ہے اس گھر والوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچے کا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، قسمت سنوارنا چاہتے ہیں، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ ناظرین، جن لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، ہر طرف سے ان کے لیے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر پہاڑ بھی تمہارے سامنے کھڑے ہیں مشکلات بن کر تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اس عمل کی بدولت وہ ساری رکاوٹیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اب عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب کو توجہ سے سنیے گا۔ آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے صرف تعوذ پڑھنا ہے، اس کو الگ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کے اندر کامیاب نہیں ہوتے، ہم بہت سارے اعمال بھی پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو ساری تاثیر ملے گی، سارا فائدہ ہوگا، ساری کامیابیاں ملیں گی۔ اب آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے اور 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک شخص بہت غصہ اس پر وارد تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ تعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ روزانہ 10 بار تعوذ پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس پر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حسنین کریمین کو
اس دعا کے ذریعے دم فرمایا کرتے تھے، تو یہ کتنی ایک عالی شان چیز ہے جس کے بارے میں ہم اس کو شاید چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ یہ بہت کمال کے الفاظ ہیں، یہ زندگی بدلنے والے الفاظ ہیں۔ 10 بار تعوذ پڑھنے کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم اتنی مبارک ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص نابینا بیٹھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو 3 نام ہم نے دیے ہیں، اور یہ 3 نام ایسے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس نابینا نے کہا، اے اللہ مجھے بھی ان ناموں کی برکت سے بینائی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو آنکھیں عطا فرما دیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو تفسیر کبیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 ملائکہ جانتے ہیں، اور 1000 انبیاء، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات میں ہیں، اور 300 انجیل میں، 300 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، اس نے تمام ناموں سے یاد کر لیا۔ جس نے ان 3 ناموں کو پڑھا، گویا اس کو تمام وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے 3000 ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ بندہ کتنا مقدر والا ہوگا کہ اس نے یہ کلمات پڑھے۔ اب اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس مقام پر اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کریں، رزق نہیں تو رزق کی نیت کر لیں، عزت نہیں تو عزت کی، شہرت نہیں تو شہرت کی، بے روزگار ہیں تو روزگار کی، امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کامیابی کی، مطلب دنیا کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں یہ پڑھنے کے بعد۔ کیونکہ دیکھیں تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، جنتوں کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھیں، ایک پانی کی، دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبرائیل امین سے دریافت کی یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کی ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ وہاں لے گیا، ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے سے یہ نہریں جاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کی اس کی میرے پاس چابی نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے۔ اس کی چابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت کے اندر 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص اس کو پڑھے گا وہ 4 کا مستحق ہوگا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بیشتر ایک مکان بنایا تھا، اس کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جب خدائی دعویٰ
کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کی، اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وحی آئی، اے موسیٰ یہ تو ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو گھر میں عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ گھر سے نکال کر دریا میں ڈبو کر اسے مارا گیا۔ اگر ایک کافر کے دروازے پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہو تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو ہو ہی حضور کا غلام اور مسلمان ہو تو وہ کس قدر ان تمام عذابوں سے محفوظ ہوگا۔ اللہ اس کو ان تمام عذابوں سے محفوظ فرما لے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے پڑھا، آپ نے درود پاک صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار درود پاک پڑھ کر اللہ کا پھر ذاتی نام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یا اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ آپ نے اس کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی صفت مبارکہ کو بھی پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی صفت مبارکہ کو ملایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلامتی عطا فرماتا ہے، جیسے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یا اللہ یا سلام، اے اللہ، اے سلامتی والے، مجھ پر سلامتی پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آپ کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ اس لیے ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ آپ اپنے رب سے جب سلامتی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر روحانی امراض کا بھی علاج موجود ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں امن نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ اس کو پڑھیں۔ مال و جان کی بھی حفاظت ہوگی، گھر کی حفاظت ہوگی، لڑائی جھگڑوں سے نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، بہت سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی امن دینے والی ذات ہے، اور دنیا میں جب فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امن دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان 2 اسماء مبارکہ کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا اللہ یا سلام، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا کس قدر میرا رب تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار جب تمہاری زبان پر جاری ہوتا ہے تو جتنا ہم ذکر کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے ساتھ نکاح فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کو اپنے گھر جمع فرمایا اور ولیمہ کیا۔ کھانا قلیل تھا، صحابہ کرام اسے نوش فرما رہے تھے اور کسی چیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا، کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رزق کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو حضرت جبرائیل نے مجھ سے بیان کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں حضور، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت سلیمان ایک دن سمندر کے کنارے پر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ایک چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھا، اس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا۔ جو اس دوران ایک مینڈک باہر نکلا، اس نے چونٹی کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونٹی پانی پر تیرتی ہوئی واپس لوٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو میرے سامنے اپنا قصہ بیان کر۔ اس چونٹی نے کہا، اس سمندر کے نیچے ایک پہاڑ ہے، اس کے درمیان میں ایک
کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق میرے ذمے لگا دیا ہے۔ میں ہر روز 2 مرتبہ جو مجھے رزق ملتا ہے میں اس کی طرف لے جاتی ہوں، اور اس سمندر میں اللہ تعالیٰ نے مینڈک کی صورت میں میرے لیے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو مجھے اس تک لے جاتا ہے۔ وہ پتھر پھٹ جاتا ہے اور اس سے وہ کیڑا نکل آتا ہے تو میں وہ رزق اس کو کھلا دیتی ہوں، پھر وہ مینڈک مجھے وہاں سے اٹھا کر پانی کے اوپر لے آتا ہے۔ تو ناظرین، جب اللہ نے اس کیڑے کو نہیں بھلایا تو کیا نبی پاک کی امت کو بھلا دے گا؟ تو کس قدر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس طرح کا یقین اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیا ہے، کیا بندے کو رزق عطا فرماتی ہے، کس قدر وہ رزق کا بندوبست کرنے والی ہے۔ جب بندے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس قدر پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کلمات صرف آپ نے یقین کامل کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات آپ کی 11 نسلوں کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کھانا کھائیں، پانی پیئیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں، اس سے رزق بڑھتا ہے، اتنا رزق ملتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا مبارک ذکر ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ ذکر ہر نبی نے کیا ہے، ہر رسول نے اس ذکر کو کیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اس ذکر کی برکت دیکھیے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سارے راستے کھولتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وظیفہ پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم یہ وظیفہ پڑھو۔ موسیٰ نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان یعنی کہ 7 زمین 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو یہ کلمات والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ تو کس قدر یہ مبارک کلمات ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آخری بار پڑھیں تو محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسے مکمل کریں تو 100 بار آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر اس کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی انوار و تجلیات کس قدر بندوں کے اوپر برستے ہیں۔ اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کلمہ اس نے پڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کے اندر 24 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 20 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں اس بندے کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر حرف کے بدلے حضور کی امت کے بارے میں ہے کہ 70 سال کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو ان 2 ناموں میں کسی ایک دن، جو آج 10 ذی الحج ہفتے کے دن اس عمل کو کرے گا، آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے۔ اب اس کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ مختصر سی تسبیح ہے، آسان سی ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مبارک تسبیح اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور کس قدر رزق کی تنگیاں ختم ہوئی ہیں، اور کس قدر عالی شان میرے لیے رزق کا انتظام ہوا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے انوار و
تجلیات آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، آپ نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اسباب طلب کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب کیسے تمہیں ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح پکاریں گے، یا مسبب الاسباب، یہ کہہ کر آج پکار لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اپنے بندوں کے لیے بندہ مانگتا بھی نہیں اور کہتا ہے مجھے عطا ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں گے، بیماری ہے، غربت ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو صرف آپ نے چند بار پڑھنے ہیں۔ یا مسبب الاسباب، جس نے بھی اس کو پڑھا ہے ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو چیزیں پہلے بتائی ہیں ان کو پہلے پڑھنا ہے، اور جو بعد میں بتائی ہیں ان کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اور یہ کلمات اب آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر دیکھیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پسندیدہ کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد درود پاک 3 بار پڑھ کر اس کے بعد آپ 11 بار سورہ کوثر کو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔